بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال خاکسار۔ آج ہم بات کریں گے سارکوپینیا کے بارے میں۔ سارکوپینیا کیا ہے، اس کی علامات، وجوہات اور اس سے بچنے کی تدابیر کے بارے میں بات کریں گے۔ سارکوپینیا بڑھتی عمر کے نتیجے میں انسان کے ڈھانچے کے اطراف میں پٹوں کے کمزور پڑنے کے نتیجے میں ہونے والی بے طاقتی کا نام ہے، اور یہ ایک انتہائی خوفناک حالت ہے۔ اپنے اندر کھڑے ہونے کی عادت کو استوار کیجیے، ٹک کر نہ بیٹھیے، اور اگر آپ کے اندر اب محض بیٹھنے کی ہمت رہ گئی ہے تو لیٹے نہ رہیے۔ یاد رکھیے، 50 سے لے کر 60 کی عمر کے بعد وزن کم کرنا ناممکن کام ہوتا ہے، اور ان حالات میں خاص طور پر جب آپ کے وزن کم کرنے کی دارومدار ورزش پر ہو، اور آپ یہ یقین کیے بیٹھے ہوں کہ کم کھا لینے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ آپ کے کسی ایسے حرکت سے اگر پٹوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیا آپ کو دوڑنے، سائیکلنگ کرنے یا اونچائی پر چڑھنے سے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے؟ تو اپنے آپ میں آہستہ آہستہ دوڑنے، سائیکل چلانے یا چڑھائی پر چڑھنے کی عادت اپنا کر اپنے پٹوں کو مضبوطی دینے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی مہربان یا جاننے والا بزرگ ہسپتال تک کی نوبت میں جا چکا ہے تو اس کو بہت زیادہ آرام کرنے، بہت زیادہ لیٹے رہنے یا سوئے ہوئے رہنے سے روکیے۔ 1 ہفتے تک لیٹنے سے پٹوں کو 5% تک نقصان پہنچتا ہے، اور بزرگ اس نقصان کا کبھی بھی دوبارہ ازالہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گھر کے بزرگ کو کوئی کام کرتا دیکھ کر منع کیا ہے تو آپ بہت زیادہ تابع دار بن گئے ہیں، تو نہیں، آپ نے اپنے بزرگ کو اپنے عضلات اور پٹوں سے بہت جلد محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب کبھی پارک میں جائے تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا ورزش نہ کرے، بلکہ تمام بدن کو حرکت میں لانے کی کوشش کرے۔ سارکوپینیا آسٹیوپوروسس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آسٹیوپوروسس میں آپ کو بس دھیان دینا ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ پڑے، جبکہ سارکوپینیا کا شکار ہو کر آپ نہ صرف زندگی کی رنگینی کھو دیتے ہیں بلکہ عضلات کی ناقص اور نہ ہونے کے برابر مقدار یا کارکردگی کی وجہ سے بلڈ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سارکوپینیا میں سب سے پہلے ٹانگوں کے مسلز ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص بیٹھنے یا سوتے رہنے پر اکتفا کرتا ہے تو اس کی ٹانگوں کی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں کے مسلز کی گرفت اور سختی متاثر ہو جاتی ہے، اور حقیقت میں یہی حامی سب سے اہم ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے بڑھاپے کو بہتر اور معیاری صحت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے اسے حرکت میں رہنا چاہیے اور اپنے مسلز کو بچانا چاہیے۔ بڑھاپے میں بڑھاپا پیروں سے شروع ہو جاتا ہے اور اوپر کو آتا ہے۔ اپنی ٹانگوں کو ہمیشہ حرکت میں رکھیے، انہیں ہمیشہ مضبوط بنا کر رکھیے۔ آپ کے سارے جسم کا وزن اور بوجھ ٹانگوں پر لدا ہوا ہوتا ہے اور ٹانگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ براہ کرم روزانہ کم از کم 30 سے 40 منٹ چہل قدمی کریں، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی ٹانگوں کو کافی ورزش شامل ہو رہی ہے، اور یہ معلوم رہ سکے کہ آپ کے ٹانگوں کے پٹے صحت مند رہیں۔ بڑھاپے کے بارے میں فکر مند نہ رہیں، کیونکہ ہر کوئی روزانہ کی بنیاد پر بوڑھا ہو رہا ہے۔ تاہم ایک اچھے صحت مند بڑھاپے کے لیے اس اہم معلومات کو اپنے تمام 40 سال کے دوستوں اور خاندان کے اراکین کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ جاوید اقبال خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔